اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرة فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان للہ کان اللہ لہ او کما قال علیہ السلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات۔ تکلیف کے باوجود آپ کی محبت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ پڑھی گئی آیت کا اور حدیث طیبہ کا ترجمہ پہلے سن لیجئے۔ فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں اور قرآن کا جو حصہ بھی تلاوت کرتے ہیں، پڑھ کر سناتے ہیں، اور اے لوگو، تم جو کام بھی کرتے ہو یا تم جو کچھ بھی کرتے ہو، تو جس وقت تم اس کام میں مصروف اور مشغول ہوتے ہو، ہم تمہیں دیکھتے ہیں، ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی ذرہ برابر چیز تمہارے رب سے پوشیدہ نہیں ہے، تمہارے رب کی نگاہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، نہ اس سے چھوٹی نہ بڑی، مگر وہ ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ پھر اس کا ہو جاتا ہے۔ محترم حضرات، گفتگو کا آغاز معجم طبرانی میں ایک دعا جو ذکر کی گئی ہے اس سے کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آغاز میں دعا کی، اللہم اظل شہر رمضان و حضر، اے اللہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، فسلمہ لنا، یہ مہینہ پوری برکات سمیت ہمیں نصیب فرمانا، وسلمنا فیہ، اور ہمیں یہ برکات حاصل کرنے کے لیے اس ماہ میں سلامتی کے ساتھ رکھنا، وتسلمہ منا، اور اسے ہماری طرف سے قبول فرمانا۔ اس دعا کے الفاظ اس طرح سے بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ حرم کعبہ کے امام شیخ سدیس رحمہ اللہ دامت برکاتہ اور حفظہ اللہ حرم میں دعا اس طرح سے کرتے ہیں، اللہم سلمنا لرمضان، اے اللہ ہمیں ماہ رمضان المبارک کے لیے سلامت رکھیے، وسلمہ لنا، اور ماہ رمضان کو ہمارے لیے
مصائب، آفات اور بیماریوں سے سلامت رکھی۔ وَتَسَلَّمْهُ مِنَّا مُتَقَبَّلًا، اور اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے سلامتی کے ساتھ قبولیت کا ذریعہ بنا۔ آج ماہ رمضان المبارک کا دوسرا یوم جمعے کا دن ہمیں نصیب ہوا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ماہ رمضان میں جمعہ کی فضیلت باقی عبادات پر ایسی ہے جیسے ماہ رمضان کی فضیلت باقی مہینوں پر ہے۔ یکم مارچ کی شام سے شروع ہونے والا ماہ رمضان المبارک 30 مارچ کی شام کو انشاءاللہ مکمل ہوگا، اور ماہرین فلکیات کی رائے کے مطابق 31 مارچ پیر کے روز عید الفطر ہوگی انشاءاللہ۔ ماہ رمضان المبارک کے 720 گھنٹے اور 43,200 منٹس میں سے 320 گھنٹے اور 19,200 منٹس گزر چکے ہیں تقریباً۔ باقی 400 گھنٹے اور 24,000 منٹس باقی ہیں۔ ان گزرے لمحات کے حوالے سے میں خود سے اور ود ڈیو رسپیکٹ آپ سب سے سوال کرنا چاہوں گا۔ مجھے یقین ہے آپ اس پر توجہ دیں گے۔ ان گزرے لمحات میں میں اور آپ، ہم سب شعوری طور پر ماہ رمضان کے مقصد کو پا لینے میں کتنے کامیاب ہوئے؟ اللہ کی ناراضی سے بچنے کا احساس کس قدر نمایاں ہوا ہے؟ کیا سحر و افطار کے مینیو کے بارے میں ہم سرگرم رہے ہیں، یا اب تک گزرے ان 13 دنوں میں ہم اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کے پیار کی کیفیت میں کچھ آگے بڑھے ہیں یا نہیں؟ کیا لعلکم تتقون جو مقصد قرآن نے بیان کیا ہے رمضان کا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ روزے کا سب سے بڑا مقصد تقوی کا مزاج حاصل کرنا ہے۔ کیا اس بھوک اور پیاس کے دوران اس طرف بھی ہمارا دھیان گیا ہے؟ تقوی گناہ چھوڑ دینے کا نام ہے۔ کیا ان 13 دنوں میں ہم اپنی زندگی سے گناہ کو نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں، یا کتنے کامیاب ہوئے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، لیس الصیام من الطعام والشراب وحدہ، روزہ صرف کھانے پینے سے بچنے اور رک جانے کا نام نہیں ہے، وَلَكِنَّهُ مِنَ الْكِذْبِ وَالْبَاطِلِ وَاللَّغْوِ وَالْحَلَفِ، بلکہ روزہ جھوٹ سے، باطل عمل سے، باطل فکر و نظر سے، بیہودہ باتوں سے اور جھوٹی قسموں سے بچنے کا نام ہے۔ ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے تاکہ روزے کا مقصد حاصل ہو۔ اسی طرح سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، امام بیہقی نے شعب الایمان میں
کتاب الصیام میں یہ بات ذکر فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا الا، خبردار، غفلت سے نکلو، ان الصیام لیس من الصیام ان الصیام لیس من الطعام والشراب، روزہ صرف کھانے پینے سے کچھ وقت کے لیے رک جانے کا نام نہیں ہے، وَلَكِن مِّنَ الْكِذْبِ وَالْبَاطِلِ وَاللَّغْوِ، بلکہ جھوٹ زبانی ہو یا عملی ہو، الفاظ پر غور کیجیے، جھوٹ زبانی ہو یا عملی ہو، اور باطل خاص سوچ باطل ہو یا کردار باطل ہو، اور بیہودہ باتیں ہوں یا کام ہوں، سب سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، زبان سے جھوٹ بولنا بھی روزے کے اثرات سے بندے کو محروم کر دیتا ہے، اور عملی جھوٹ بھی۔ اور عملی جھوٹ یہ ہے، توجہ دیجیے اس پر، عملی جھوٹ یہ ہے کہ بندہ انتہائی شریف ہے، نیک ہے، تہجد گزار ہے، مگر سودا 2 نمبر والا 1 نمبر ظاہر کر کے بیچ رہا ہے، یہ عملی جھوٹ ہے، عملاً باطل کی راہ پر چل رہا ہے، ایک بیہودہ کام ہے جو وہ بندہ نیک ہو کر رہا ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو شخص زبانی جھوٹ اور عملی جھوٹ نہیں چھوڑتا، جو جھوٹی بات اور اس پر عمل کرنے سے باز نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو پہلا سوال میں خود سے بھی کر رہا ہوں اور آپ سے بھی ہے کہ کیا ہم نے روزے کے مقصد کو پا لینے کے لیے زبان کے گناہ چھوڑ دیے ہیں؟ کیا جھوٹ، غیبت، بہتان، تہمت، گالی گلوچ، لعن طعن، جھوٹی گواہی اور جھوٹی قسم کھانے سے ہم باز آ گئے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام جنۃ، روزہ گناہ اور عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، ڈھال ہے۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں ہو، فَلَا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَسْخَبْ، تو نہ تو گندی بات کرے نہ شور مچائے۔ اور صحیح بخاری میں یہ الفاظ بھی ہیں، وَلَا يَجْهَلْ، اور نہ جاہلانہ رویہ اختیار کرے، جاہلانہ رویہ۔ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی دوسرا اسے گالی دے یا لڑائی جھگڑے پر اتر آئے، تو بخاری میں یہ الفاظ ہیں، وَإِنِ امْرَؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ، اگر کوئی آدمی اس روزہ دار سے لڑے جھگڑے یا اسے گالی دے، فَلْيَقُلْ إِنِّ امْرُؤٌ صَائِمٌ، تو اسے کہہ دے کہ بھائی لڑائی جھگڑا یا گالی دینا میرا کام نہیں ہے، بلکہ حضور نے فرمایا فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْن، اسے چاہیے کہ 2 مرتبہ یہ کہہ دے کہ نہیں بھائی میں روزے سے ہوں۔ اب ہم خود سے یہ سوال کریں کہ کیا ہم ایسا ہی روزہ رکھ رہے ہیں؟
کیا روزے کے اعلیٰ مقصد کو پانے کی شعوری طور پر کوشش کر رہے ہیں؟ ہم تقوی کی کس سطح پر کھڑے ہیں؟ ارشاد باری تعالی ہے وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا یہ آپ کے لیے بشارت ہے، یہ بشارت آپ کے لیے ہے۔ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ان کو نجات دے کر اللہ ان کی مراد پوری کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ لا یمسہم السوء، انہیں کوئی تکلیف نہیں چھوئے گی، ولا ہم یحزنون، اور انہیں کسی بات کا غم نہیں ہوگا۔ جب اللہ سے کوئی پیار سیٹ کر لیتا ہے تو پھر اللہ بھی ان کے ناز اٹھاتا ہے۔ ذرا اصحاب کہف کا واقعہ ذہن میں کیجئے، سورہ کہف میں ہے، اللہ فرماتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، کئی سال تک ہم خود ان کے کانوں پر تھپکیاں دے کر ان کو سلاتے رہے۔ جیسے ماں شفقت سے بچے کو سلاتی ہے، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، کئی سال تک ہم تھپکیاں دے دے کر ان کے کانوں پر انہیں سلاتے رہے ہیں۔ اور وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، جیسے ماں بچے کے پہلو بدلتی ہے کہ کہیں تھک نہ گیا ہو، ان کے پہلو ہم خود بدلتے رہتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ماہ رمضان مبارک جب آتا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات 3 سوال فرماتے تھے۔ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ماذا یستقبلکم وتستقبلونہ، فرماتے کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ 3 بار یہ سوال فرماتے۔ 3 بار سوال کرنے کا مقصد بظاہر یہی سمجھ آتا ہے کہ لوگوں بے خبری کی حالت سے نکلو، حاضر ہو جاؤ، سوچ کا در کھولو، سوچ کا دروازہ کھولو، اور بصیرت کی آنکھ سے دیکھو کہ تمہیں کیا حاصل ہونے والا ہے، کیا حاصل ہونے والا ہے۔ عقل سے کام لو، عقل سے کام لو، کیونکہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، اللہ کے نزدیک بدترین جانور ہے وہ لوگ جو بہرے گونگے بن کر زندگی گزار دیتے ہیں، عقل و شعور سے کام ہی نہیں لیتے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کو ہم نے عقل و بصیرت عطا فرمائی ہے، سوچ سے کام ہی نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کو ہم نے آنکھیں دی ہیں، ہماری بکھری ہوئی قدرت پر کبھی نگاہ ہی نہیں ڈالتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے ان کو کان دیے ہیں، ہماری بات پر کان ہی نہیں دھرتے، باقی ساری باتیں سن لیتے ہیں۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ چوپائے ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، اس لیے کہ وہ غفلت کی زندگی سے، خدا کے لیے غفلت کی زندگی سے نکلیں، سنتے ہیں سمجھتے نہیں، آنکھیں بند کیے چلے جا رہے ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس حدیث پر ذرا غور کیجئے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اذا دخل رمضان تغیر لونه، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جب ماہ رمضان المبارک آتا آپ کا رنگ مبارک خشیت الہی کی وجہ سے متغیر ہو جاتا تھا، رنگ اڑا ہوا ہے۔ وَكَثُرَتْ صَلَاتُهُ، نمازوں میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ وَابْتَهَلَ فِي الدُّعَاء، دعا میں گڑ گڑاتے تھے۔ وَأَشْفَقَ مِنْهُ، اور اللہ تعالیٰ کی خشیت کا ایک خاص رنگ چہرے انور پر اور وجود مبارک پر نظر آتا تھا۔ ہم جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے دار ہیں، اور الحمدللہ کہ یہ دعویٰ سچا ہے، کیا ہمارا رنگ بھی کچھ بدلا ہے؟ کیا ہماری نمازوں میں بھی بہتری آئی ہے؟ ہم بھی پروردگار کی ناراضی کے خوف سے کچھ بدلے بدلے دکھائی دے رہے ہیں؟ ہماری دعائیں پھیکی پھیکی ہیں، یا ہمارے یقین میں بہتری آئی ہے کہ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو پیش نظر رکھنے والے بن گئے ہیں جس میں حضور نے فرمایا احفظ اللہ تجدہ امامک، اللہ کو یاد کرو گے تو اس کو اپنے سامنے موجود پاؤ گے۔ احفظ اللہ، اللہ کو یاد کرو، اسے اپنے سامنے موجود پاؤ گے۔ انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر غضبناک ہو جاتا ہے۔ دنیا میں 2-4 مرتبہ کسی سے مانگو گے وہ ناراض ہو جائے گا، فون بند کر دے گا۔ میرا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے جو اس سے نہیں مانگتا ہے۔ اور میرے بزرگوں اور دوستوں، اس جملے پر ذرا غور کرنا، جب آپ یا اللہ کہتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں نا ہائے اللہ جی، جب آپ کہتے ہیں میرے پیارے اللہ، تو یہ پیسیو ذکر کی بجائے ایکٹیو ذکر بن جاتا ہے۔ اور ہماری عنایت صغیر اللہ کی عنایت کبیر کے سامنے پامال ہو کے رہ جاتی ہے۔ قال ربکم، تمہارے رب نے تم سے کہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو۔ استجب کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں جواب دوں گا، استجب کا معنی ہے میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، جب میرا بندہ میرے بارے میں آپ سے پوچھتا ہے تو اس کو بتائیں کہ میں تو اس کے بہت قریب ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شارہ سے زیادہ قریب۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو اس حقیقت کو کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اتنا قریب۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، میرا بندہ جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں، لیکن ایک بات تم سے بھی ہے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری بھی مان کر چلو۔ یہ کون کہتا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ زور سے کہیے، زور سے کہیے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری بھی مان کر چلو نا۔ مجھ سے منوانا چاہتے ہو تو میں تو مانوں گا، میں تو بھولے سے بھی کوئی کہہ دے۔ ایک بندہ ہمیشہ کہتا تھا یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم، ایک دن بھولے سے نکل گیا یا صمد،
تو آواز آئی لبیک یا عبدی، ہاں میرے بندے میں حاضر ہوں۔ یا اللہ صنم کہتے کہتے تھک گیا، آج سمد نکل آیا، فوراً جواب آ گیا۔ فرمایا آج بھی جواب نہ آتا تو کیسے پتہ چلتا کہ صنم اور ہے سمد اور ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بھائی میری بھی مان لو نا، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میری ذات عالی پر یقین کرو۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، مجھے خوشی ہے کہ یہاں تراویح میں ہمارے امام صاحب مفتی محمد صاحب تلاوت کرتے ہیں ماشاءاللہ، مگر آپ سے یہ دوسرا سوال ہے۔ 3 سوال ہیں، یہ دوسرا سوال۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، سورہ انفال، گھروں میں جا کے بے شک پڑھنا اسے، بالکل آغاز ہے، دوسری تیسری آیت ہے۔ مومن وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے قرآن کریم کی اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو اور ترقی ہوتی ہے۔ یہ آیات ان کے ایمان کو ترقی دیتی ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر بھروسے میں اور توکل میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ آیات سننے کا اثر کیا ہوتا ہے وہ بھی ساتھ بتا دیا۔ الذین یقیمون الصلاۃ، نماز میں پابندی آ جاتی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اور جو صلاحیتیں دی ہیں اس میں سے، ان صلاحیتوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ فرماتے ہیں یہی میرے ہاں سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے درجے ہیں ان کے رب کے ہاں، ومغفرت، اور بخشش ہے، ورزق کریم، اور بہترین رزق ہے جو ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ کیا تراویح میں قرآن سن کر ہمارے ایمان میں ترقی ہوتی ہے؟ تراویح میں قرآن سن کر اللہ کی آیات ہمارے دل پر اثر انداز ہوتی ہیں؟ اگر ہوتی ہیں تو ہم اپنے رب کے حضور کھرے اور سچے مومن کہلائیں گے، مگر کب کہلائیں گے؟ اس طرف توجہ کب ہوگی؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام اتارا ہے، یہ ایسی کتاب ہے جس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جس کی باتیں بار بار ریپیٹڈ ہیں، دہرائی جاتی ہیں۔ وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں اللہ کا رعب ہے، ان کے جسم کا رواں رواں قرآن سن کر کانپ اٹھتا ہے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ہم بھی تراویح میں قرآن سنتے ہیں، سن رہے ہیں نا الحمدللہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا دوران تلاوت ہمارے کبھی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں؟ ہمارے دل نرم ہو کر پروردگار کی یاد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ اور کبھی نافرمانی کی سزا کی آیات سن کر دل لرزتا ہے، اور کبھی انعام والی آیات سن کر دل کھل جاتا ہے؟ نہیں کھلتا
تو پھر ہمارا قصور ہے، قرآن کا قصور نہیں۔ ہم کب تک اس کیفیت میں رہیں گے؟ میرے بزرگوں اور دوستو، ہم ماہ رمضان مبارک کی ہر رات میں نماز مغرب سے نماز فجر تک کتنے سجدے کرتے ہیں؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ نماز مغرب 10 سجدے، نماز عشاء کے فرض اور 2 سنتوں میں 12 سجدے، نماز فجر تک کتنے سجدے کرتے ہیں، اور کتنی مرتبہ اپنا سر اللہ کی شان کے مطابق اس کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ مغرب میں کم از کم 10 سجدے، عشاء کے فرضوں اور 2 سنتوں میں 12 سجدے، تراویح میں 40 سجدے، فجر میں 8 سجدے، کل ہو گئے 70 سجدے۔ کتنے سجدے؟ کتنے سجدے؟ ہر سجدے میں قرآن کہتا ہے کہ تم قربت ربانی حاصل کرتے ہو، سجدہ کر اور اقترب۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہو۔ لہذا سجدے میں ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بندے کو زیادہ قربت اللہ کی کب نصیب ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا سجدے میں سجدے کثرت سے کیا کر۔ ایک صحابی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، باہر نکلے، وہ وضو والا برتن ساتھ لے کر پانی والا پیچھے پیچھے چلے۔ تہجد کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس عمل سے بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا، مانگو کیا مانگتے ہو، قبولیت کی گھڑی ہے، اللہ سے مانگیں گے۔ چونکہ مانگا کس سے جاتا ہے؟ زور سے کہو، کس سے کہا جائے؟ زور سے کہیں۔ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میرے جیسا کوئی ہوتا تو پتہ نہیں دنیا مانگتا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، یہ ہے جواب، فرمایا پھر ایسے کرو، فَأَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کثرت سے سجدے کیا کرو، کثرت سے سجدے کرنے میں میری مدد کرو، جنت میں میرے ساتھ ہو گئے۔ حضرت ثوبان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جنت میں لے جانے والا کوئی عمل بتائیے۔ آپ نے فرمایا، کثرت سے سجدے میں سر رکھا کرو، جب بھی تم سجدہ کرو گے، حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں آپ کو، تو اللہ تمہارے ہر سجدے کے بدلے تمہارا ایک درجہ بلند کریں گے اور ایک گناہ مٹائیں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہم ہر روز 60-70 سجدے کرتے ہیں، کر رہے ہیں نا جی، الحمدللہ۔ قرب ربانی کی کتنی منزلیں ہم نے طے کی؟ کیا ہمیں اس دوران احساس ہوا ہے کہ ہم سجدہ کر کے آقا کائنات کی جنت میں رفاقت حاصل کریں گے؟ اور اگر قرب ربانی کا شرف ملا ہے تو مبارک ہو، اگر ایسا نہیں ہے، اور میں خود سے کہتا ہوں کہ واقعتاً ایسا نہیں ہے، تو پھر یقین کیجئے
کہ یہ سب کچھ کرنے کے دوران ہم اپنے پروردگار کو اپنے ہمراہ نہیں لے رہے. وہ احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. آلات نے ہمیں اللہ سے بڑا دور کیا ہے. جب یہ پنکھے شنکھے نہیں ہوتے تھے، گرمی ہوتی تھی تو ہم کہتے تھے یا اللہ ہوا چلا دے. کسان کھلیان میں جب اپنا کنک وسنا چاہتا سی تے پرے دی دعا واسطے ہاتھ چک لینا سی. اب تھریشر آ گیا ہے، اے سی آ گیا ہے، پنکھے آ گئے ہیں. اللہ کو زندگی سے نکالتے جا رہے ہیں. خدا کے لیے اللہ کو زندگی سے نہ نکالو. ہمیں مسلسل غیر محسوس طور پر اللہ سے دور کیا جا رہا ہے. جیسے چاہو جیو، یہ میرا نعرہ نہیں ہے. میرا جسم میری مرضی، یہ میرا نعرہ نہیں ہے. دودھ کے ڈبے کے بارے یہی سب کچھ ہے. وہ کس نے تمہیں کہا یہ سب کچھ ہے؟ ہمارے عمل میں، ہمارے خیال میں، ہمارے دھیان میں، ہماری سوچ میں دنیا اس طرح سے گھسی ہوئی ہے کہ ہم اپنے پروردگار کا دھیان دوران عبادت بھی نصیب نہیں کر پاتے. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہمیں تو بتایا گیا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ. تو اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. چلو اگر اس سطح پر نہیں پہنچا تو اتنا تو یقین کر کہ جس کے سامنے تو کھڑا ہے وہ تجھے دیکھ رہا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اور سب کچھ یاد ہے. دکان یاد ہے، کاروبار یاد ہے، لیڈر یاد ہیں، بال بچہ یاد ہے، اللہ کو بھولے ہوئے ہیں. جبکہ اللہ تعالی نے فرمایا نسوا اللہ فنسیہم. کچھ لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا تو پھر اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا. اللہ تعالیٰ بھولنے سے پاک ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو اپنے سے دور کیا اور تو قربت کے موقع پر ہم بھی اس سے دور ہو گئے. اس نے ہمیں دور کر دیا. سورہ جاسیہ میں ہے وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. کل قیامت کے دن کہا جائے گا کہ آج، یہ الفاظ ہیں قرآن کے، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے جیسے تم نے ہماری آج کی ملاقات کو بھلا دیا تھا. سورہ اعراف میں ہے فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. آج ہم نے انہیں بھلا دیا ہے جیسے انہوں نے ہماری آج کی ملاقات کو بھلا دیا تھا. سورہ سجدہ میں ہے فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ. تم نے ہمیں بھلایا، آج چکھو اس بھلانے کی سزا، ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے. سورہ حشر میں ہے لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، بالآخر اللہ نے ان کو ان کا اپنا آپ بھلا دیا ہے. کس لیے پیدا ہوا ہے؟ صبح سے لے کے شام تک نکلے کام پر، کمایا، شام کو واپس پلٹے، خود بھی کھایا، بچوں کو کھلایا اور سو گئے. اگلے دن پھر یہی 3 کام کیے. صبح سے نکلے، شام تک کمایا، آ کر بچوں کو کھلایا، خود کھایا، سو گئے. یہ 3 کام تو گائے بھی کر رہے ہیں.
یہ 3 کام تو بکری بھی کر رہی ہے۔ ہم نے تمہیں اپنی تخلیقی قدرتوں کا شاہکار بنایا ہے، تم مویشی بن کر رہو گے؟ حتی اذا فرحوا فلما، اور پھر سنو سورہ انعام کی آیت نمبر 44، فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب انہوں نے ہماری یاد کو بھلا دیا تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے پھر ہر شے کے دروازے ان پر کھول دیے۔ پیسے بھی بے پناہ آئے، بیماریاں بھی بے پناہ آئیں، پریشانیاں بھی بے پناہ آئیں، مسائل اور دشواریاں بھی بے پناہ آئیں۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب ان کو دیا گیا تھا اس پر وہ خوش ہو گئے، اخذناہم بغتۃ، اچانک پھر ہم پکڑتے ہیں۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ فاذا ہم مبلسون، وہ نا امید ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے پیاروں، خدا کے لیے اس بات پر غور کیجئے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اے میرے بندے جب آپ بھول جائیں تو فوراً اپنے رب کو یاد کیا کریں۔ کیا کریں؟ فوراً سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے اعراض کر رہا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی ہم تنگ کر دیں گے، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اسے اٹھائیں گے قیامت کے دن اندھا، قبر سے حشر تک اندھا ہوگا، حشر کے بعد پھر اس کو نگاہ ملے گی تاکہ عذاب کی کیفیت دیکھ سکے، قبر سے حشر تک اندھا۔ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، کہے کہ پروردگار تو نے مجھے اندھا اٹھا دیا ہے، میں تو آنکھوں والا تھا۔ یہ کسی واعظ کی تقریر نہیں ہے، کسی صوفی کی بڑھ نہیں ہے، کسی درویش کا قول نہیں ہے، کسی خطیب کی خطیبانہ بات نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، تیرے پاس ہماری آیات آئی تھی تو نے انہیں بھلا دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تجھے بھلا دیا گیا ہے۔ اس لیے خدا را اللہ سے اللہ کو مانگیں، اللہ سے اللہ کو اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے۔ مولانا تقی ایک دعا بتایا کرتے تھے، اللہم اجعل لی عندک ولیجہ، ولیجہ قرآن کریم میں یہ لفظ آیا ہے، اللہم اجعل لی عندک ولیجہ، اے اللہ مجھے اپنا خصوصی دوست بنا لے، مجھے اپنا ہمراز بنا لے۔ اپنی نمازوں میں پورے دھیان کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے پروردگار کو پانے کی کوشش کریں۔ ہاں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں احفظ اللہ، اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں احفظ اللہ، اللہ کو یاد کرو، تجد ہو امامک، اسے اپنے سامنے موجود پاؤ گے، وہ ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہے۔ کیسے ساتھ ہے اس پر انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے۔ وآخر دعوانا